السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام فربری کے حوالہ سے بات ہو رہی تھی۔ امام فربری رحمہ اللہ کے پاس صحیح بخاری کا اصل نسخہ بھی تھا، اور شروع میں امام فربری نے صحیح بخاری کے نسخے سے اپنے ہاتھ سے نسخہ نقل بھی کر لیا تھا۔ تو پھر ساری زندگی امام بخاری رحمہ اللہ کے اضافے، تعلیقات، تنبیہات، اشارے، وضاحتیں وہ اپنے نسخے پر اضافے کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے اپنے استاد کی قدر کی، احترام کیا، ان کی ہر بات کو نوٹ کیا، اور وہ امام فربری کے اضافے وغیرہ یہ امت ان سے استفادہ لے رہی ہے۔ اللہ کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ جو فربری صاحب نے اضافے کیے، جو تعلیقات ہیں، تنبیہات ہیں، فربری رحمہ اللہ کی طرف سے امام بخاری سے سن کر جو کیے، وہ اللہ کی لمبی چوڑی داستان ہے۔ امام فربری امام بخاری کی وفات کے بعد 64 سال زندہ رہے۔ کتنے سال؟ 64 سال۔ فور ایئر امام فربری رحمہ اللہ امام بخاری کے فوت ہونے کے بعد زندہ رہے۔ اب مجھے بتائیں کتنی لمبی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی امام فربری کو، 64 سال امام بخاری کے وفات کے بعد، تو ساری زندگی صحیح بخاری کے لیے وقف کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب امام فربری سے کون بیان کرنے والے ہیں؟ یہ ایک لمبی جڑ جماعت ہے۔ اچھا، ایک ہے روایت الختلانی، یہ باطل روایت ہے۔ روایت الختلانی، ختلانی صاحب جو بیان کرتے ہیں امام فربری سے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ دوسری ایک اور روایت بھی ہے، اس پر آگے تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ہاں، یعنی ختلانی کی ہی روایت امام فربری سے ثابت نہیں ہے۔ یہ 5-6 صفحوں پر اسی پر وضاحت ہے۔ الروایات الغیر المؤرخہ۔ اچھا، یہاں سے وہ روایات شروع ہو رہی ہیں جو امام بخاری سے، یعنی امام فربری سے شاگردوں نے سنی روایت، ان کا کہیں نہ کہیں حوالہ وغیرہ مل جاتا ہے، اشارے مل جاتے ہیں۔ یہ ہے پہلی روایت، روایت اللاکمالانی، لاکو مالانی صاحب نے امام فربری سے صحیح بخاری سنی، 305 سے لے کر 400 ہجری تک کے درمیان سنی۔ اچھا، اما روایت لکتاب الجامع عن الفربری فقد اشار الیہ القاضی ایاض وسامع الکتاب من ابی الفیض المحدث الاندلسی الرحال عبد الرحمن بن عبداللہ بن خالد الحمدانی المعروف بن الخزاز۔ اچھا جی، دوسرے راوی ہیں جنہوں نے امام فربری سے صحیح بخاری سنی، آگے روایت کی، وہ ہیں امام فربری کے پوتے، ماشاءاللہ پوتے صاحب، ان کا نام ہے احمد بن عبداللہ بن محمد بن یوسف بن مطر ابو محمد الفربری۔ امام ابن سمانی نے کہا یروی عن جدہ کتاب الجامع صحیح۔ امام فربری کا پوتا احمد بن عبداللہ، وہ اپنے دادا سے صحیح بخاری کو روایت کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اسی طرح پوتا امام فربری اپنے دادا فربری سے شمائل البخاری جو ابو جعفر الوراق کی ہے، اس کو بھی روایت کرتے ہیں۔ اس طرح اور بھی کتابوں کو۔ ایک ہے روایت الاسترابازی، روایت
استرابازی صاحب نے بھی امام فربری سے صحیح بخاری سنی تھی، اس کو نقل کیا۔ ان کا نام نعیم بن عبد الملک بن محمد بن عدی ابو الحسن الاسترابازی ہے، بہت بڑے ثقہ تھے، مشہور تھے ماشاءاللہ۔ قد سمع الجامع الصحیح من الفربری فی وقت مقارب لذلك التاریخ۔ اللہ اکبر۔ چوتھی روایت ہے روایت النقاش، نقاش کی روایت۔ ان کا نام محمد بن حسن بن محمد بن زیاد بن ہارون بن جعفر بن سند الانصاری ہے۔ انہوں نے بھی امام فربری سے صحیح بخاری کو سنا اور اس کو آگے روایت کیا۔ لیکن ان کی روایت فربری سے یہ غیر مشہور ہے، مشہور نہیں ہے، غیر مشہور ہے۔ کئی وجوہات ہیں، یہ اصل میں نا قرآن کریم کی خدمت میں، قرآن کے علوم کی خدمت میں مصروف ہو گئے تھے، آئی سمجھے؟ تو یہ حدیث کی خدمت میں آئے نہیں، اس لیے ان کی روایت مشہور بھی نہ ہو سکی۔ اور وہ زمانہ امام فربری کی زندگی کا زمانہ تھا، تو لوگ شاگرد کی طرف جاتے کہ استاد کی طرف جاتے؟ استاد کی طرف۔ پانچویں روایت ہے روایت ابی الحسن الجرجانی، اللہ اکبر۔ ان کا نام علی بن احمد بن عبدالعزیز المحتسب ابو الحسن الجرجانی ہے۔ تو انہوں نے بھی امام فربری سے صحیح بخاری کو سنا، اس کو روایت کیا۔ لکھا ہوا ہے اما فیما یتعلق بکتاب الجامع فقد کان ابو الحسن معروفا بسماعه من الفربری مشہورا بروایته عنہ۔ اللہ اکبر۔ چھٹی روایت روایت الورقودی، نسبتیں کیسی ہیں؟ روایت الورقودی، ان کا نام احمد بن محمد بن احمد بن محفوظ الورقودی ابو احمد الکرمینی ہے۔ حدث بکتاب الجامع عن الفربری فی بلدته کرمینیہ، یعنی یہ بھی صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ ساتویں روایت روایت ابن رمیح نے بھی امام فربری سے صحیح بخاری سنی ہے، آگے روایت کی۔ ان کا نام احمد بن محمد بن رمیح بن اسمہ النخعی ابو سعید النسوی ہے، مشہور بروایت کتاب الجامع صحیح عن حماد بن شاکر النصفی۔ حماد بن شاکر نصفی سے بھی بیان کرتے ہیں اور امام فربری سے بھی بیان کرتے ہیں۔ آٹھویں روایت ہے روایت الحمزانی، حمزانی کی روایت فربری سے، یہ بھی مشہور ہے، ثابت ہے۔ ان کا نام احمد بن صالح الحمزانی ہے۔ امام قاضی یاد نے یہ وضاحت کی ہے، انہوں نے فربری سے روایت کی ہے۔ نویں روایت روایت الحیری، روایت الحیری ہاں، ان کا نام محمد بن احمد بن حمدان بن علی بن عبداللہ بن سنان نیسابوری الحیری ہے، ابو العباس، بڑے مشہور ثقہ تھے، محدث تھے، خوارزم میں ٹھہرے، یہ خوارزم میں۔ انہوں نے صحیح بخاری کا کچھ حصہ خوارزم شہر میں سنا تھا فربری سے 294 ہجری میں، یعنی امام فربری جو کہ مشہور امام اور محدث تھے، یہ لوگوں کے شہروں میں بھی جاتے تھے، جہاں بھی جاتے وہاں بھی جا کر صحیح بخاری کے کلاس لگاتے مجلس کی۔ روایت ابن عدی، امام ابن عدی ضعفاء والے، ان کی روایت۔ ابن عدی کا پورا نام عبداللہ بن عدی بن عبداللہ بن محمد بن مبارک الجرجانی ابو احمد بن قطان ہے، ثقہ مشہور تھے۔
امام فربری کے مشہور شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے صحیح بخاری سنی اور اس کو آگے روایت کیا. ابن عدی سے بھی بڑی دنیا نے پھر سنا ہے صحیح بخاری کو. 11ویں روایت ہے روایت الاخسی کسی. اخسی کسی، پہلے سین ہے دوسرا سا ہے، الف با تا سا. ان کا نام احمد بن محمد بن احمد دہقان ابو نصر الاخسی کسی ہے. انہوں نے بھی صحیح بخاری کو سنا. اخسی کسی سے 2 راویوں نے صحیح بخاری کو روایت کیا ہے، نصر بن حسن الامام ابو الحسن المرگینانی نے، اور دوسرے ابراہیم بن اسماعیل بن اسحاق الانصاری ابو اسحاق الصفار البخاری نے. 12ویں روایت فربری سے روایت ابن ابی الحیثم. ان کا نام محمد بن ابی الحیثم خالد بن الحسن بن خالد البخاری ہے الفربری الدہقان ابو بکر المتبعی ہے. انہوں نے بھی صحیح بخاری امام فربری سے سنی، بیان کیا. 13ویں روایت ابی احمد الجرجانی ہے. انہوں نے بھی سنا اور آگے بیان کیا. یعنی ایک ایک راوی کے روایت کی مفصل حالات لکھے ہوئے ہیں مدخل میں وہ سارے چھوڑ رہا ہوں. یہ جو ابو احمد ہے اس سے صحیح بخاری کو بیان کرنے والے 3 ہیں. اسماعیل بن احمد بن محمد بن بکران السلامی ابو القاسم الحبازی ہے. دوسرا نام احمد بن عبداللہ بن احمد بن اسحاق المہرانی ابو نعیم الاصفہانی ہے، مشہور امام. اور تیسرے عبداللہ بن ابراہیم بن محمد بن عبداللہ الندلسی ابو محمد الاسیلی ہیں. اللہ اکبر. یہ تینوں ابو احمد سے صحیح بخاری کو روایت کرتے ہیں. ابو احمد وہ امام فربری سے امام بخاری سے روایت کرتے ہیں. اللہ اکبر. 14ویں روایت النعیمی ہے. روایت النعیمی. ان کا نام احمد بن عبداللہ بن نعیم بن خلیل السرخسی ابو حامد النعیمی ہے. الحمدللہ. انہوں نے امام فربری سے صحیح بخاری سنی. اب نعیمی سے حسن بن علی بن ابی طالب الکرابی سے ابو منصور الحروی نے سنا صحیح بخاری کو. محمد بن احمد بن محمد بن فارس نے ان سے سنا، یعنی نعیمی سے سنا صحیح بخاری کو اور آگے روایت کیا. پھر آگے ان کے شاگردوں کی لمبی لائن، انہوں نے آگے اس کو روایت کیا. 15ویں روایت ابن سکن. ابن سکن نے بھی امام فربری سے صحیح بخاری کو سنا، آگے روایت کیا. ان کا نام سعید بن عثمان بن سعید بن سکن بن سعید بن مصعب الکسروی البزاز ہے. ابو علی البغدادی ثم المصری ہے. سمجھ لگی جے. اسی طرح یہ داستان ایمان فروز صحیح بخاری کی یہ پڑھنے والی ہے، دل لگا کے پڑھنے والی ہے. آگے ان کے شاگردوں کی لمبی فہرست ہے جنہوں نے اس سے بیان کیا. ابن سکن سے صحیح بخاری روایت کرنے والے چند نام: زکریا بن بکر بن احمد الغسانی ہے. ابو یحییٰ ابن الاشج طیہرانی جن کی کنیت تھی، ثقات فاضل تھے. عبدالغنی بن سعید بن علی بن سعید الازدی ابو محمد المصری ہیں. یعنی یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. امام فربری کو اللہ تعالی نے باغ لگا دیے. اللہ اکبر. 64 سال عمر دی امام بخاری کے فوت ہونے کے بعد دنیا کا مرجع بن گیا. ساری زندگی صحیح بخاری کی خدمت کی. اللہ ان راویوں پر ان محدثین پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یہ سلسلہ لمبا ہے، نہ ختم ہونے والا. اب اس کو خود پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں. بارک اللہ فیکم.